کتاب کا نام سرسوتی ہے نا، 1926 میں چھپی، دہلی سے چھپی ہے نا، اور اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے ایک رہنما گزرا، ایک رشی گزرا، ایک منی گزرا، ایک رہنما، اس کا لقب ہے کیلاش۔ لقب کیا ہے؟ کیلاش ہے نا۔ کیلاش اپنے حجرے سے باہر آیا، تخت پہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے سرفروشوں سے، چاہنے والوں سے اس نے خطاب کیا اور کہنے لگا کہ سنو میرے سجنوں، سنو سنو میرے سجنوں، سنو، سنسار کے آخری سمے میں ایک مہاراج جنم لے گا، اور اس مہاراج کے جنم لیتے ہی بت اوندے منہ گر جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، پانی خشک ہو جائے گا، اور سارے چرند پرند انسان حیوان اسے نمسکار کریں گے۔ پھر کہتا ہے سنو میرے سجنوں، سنو، سنو میرے سجنوں، سنو، اس مہاراج کا پوتر نام، پوتر یعنی مقدس، اس مہاراج کا پوتر نام، مقدس نام معاتمہ ہوگا۔ معاتمہ کی عربی بناؤ تو بنتا ہے محمد، معاتمہ کی عربی بناؤ تو بنتا ہے محمد۔ اور سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے تو ایک نہیں، ایک نہیں، 2 ٹکڑے کرے گا۔ میرے محمد کے علاوہ کسی نے چاند کو توڑا ہو تو مطلب۔ اور اب سنو جملے، اب سنو، کہنے لگا کیلاش اپنے چاہنے والوں سے خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، کہنے لگا سنو میرے سجنوں، سنو، سنو میرے سجنوں، سنو، اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، اور وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار سے آئے گا، بالک کے روپ میں آئے گا۔ اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، ہے نا، اور وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، یعنی سنسار کے سب سے بڑے عبادت خانے سے آئے گا، ہے نا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عبادت خانہ کون سا ہے؟ کیا کعبے سے ہٹ کر بھی ہے نا، اور ٹوٹی ہوئی دیوار سے آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار سے۔ کیا علی کے علاوہ بھی کسی کے لیے کعبے کی دیوار ٹوٹی؟ بالک کے روپ میں آئے گا، بچے کے روپ میں آئے گا، اور پھر کہنے لگا کیلاش سنو میرے سجنوں، سنو، سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا، وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا، سانپ کو مارنے والا ہوگا، سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ بھائی کہتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، روزہ رکھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، کہتے ہیں نا حج کرو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، ہے نا۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہے نا، تو ہماری قبر میں سانپ نہیں آئے گا، ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا۔ اور اگر تمہیں ضد ہے کہ سانپ آئے گا، آئے گا تو ضرور آئے گا، وہی آئے گا جہاں پہلے آیا ہو۔ سنو میرے سجنوں، سنو، اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، ہے نا، سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار سے آئے گا، بالک کے روپ سے آئے گا، ہے نا۔ اور سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا، صرف مار، سانپ کو مارنے والا ہوگا، سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ اور سنو میرے سجنوں، سنو، آخری جملہ ہے یہ، سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا، پرمیشور کا مکھڑا ہوگا، دھرتی کا پتا ہوگا۔
پہنچ رہی ہیں نا، وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا. ایشور کہتے ہیں اللہ کو، ایشور کی شکتی اللہ کی طاقت ہوگا، اللہ کا ہاتھ ہوگا. تمہیں اب بھی ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا؟ بھائی مسلمانوں کی کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم یہی کتاب سمجھ لو. میں اب اس سے زیادہ آسان کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ایشور کی شکتی ہوگا، وہ پرمیشور کا مکھڑا ہوگا، وہ پرمیشور کا مکھڑا ہوگا. پرمیشور کہتے ہیں خدا کو، مکھڑا کہتے ہیں چہرے کو. کیا اب بھی وجہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟